بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اس وقت فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات آنے والی ہے کہ جو 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے. جو شخص اس رات میں بھی محروم رہا تو وہ بڑا ہی بد نصیب اور محروم شخص ہے، اور اس رات میں بھی عبادت سے رہ جانے والا شخص وہ بد نصیبی کے اعتبار سے مکمل بد نصیب ہے. یہ روایت ابن ماجہ میں ہے. اس حدیث کا مفاد اور خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کیا جائے، ذوق پیدا کیا جائے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ سہولت پسندی چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مرضی کی اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے وقت گزاروں، اور عبادت میں چاہے وہ تلاوت ہو یا نماز ہو یا اذکار ہوں تو اس میں پھر انسان پر جبر کرنا پڑتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے مجبور کرنا پڑے گا اسے. تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار رکھے اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آگے چل کر لیلۃ القدر کی نعمت سے اس کو محروم نہیں ہونے دیں گے. ورنہ یہ سوچنا کہ ہم 27ویں رات کو جاگ کر عبادت کر لیں گے اور پوری رات جاگ لیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. انسان کی جو زندگی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں مرتے وقت آخری جو لمحات ہیں اس پر، اور رمضان المبارک کا جو دورانیہ ہے یہ پورا مہینہ اس کے اثرات ہوتے ہیں لیلۃ القدر پر. اس رات میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عام طور پر ان کو نواز دیتے ہیں جو پورا مہینہ محنت کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور رمضان کی محنت میں 2 چیزیں اہم ہیں، جن کا روزہ رکھنا اور اس روزے کی کیفیت میں اپنے آپ کو فضول اور لغو چیزوں سے دور رکھیں، جن کا ذکر حدیث میں آ گیا ہے کہ اس میں بےہودگی نہ بکے، گندی بات نہ کرے، اپنی زبان کو خراب نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے. اور رات کو قرآن کریم سے تعلق جوڑنا کہ تراویح میں بھی قرآن کی سماعت ہے، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت بھی ہے، قرآن کا سننا بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے قیامت والے دن سفارش کرے گی، ایک قرآن اور ایک روزہ. روزہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ اس بندے کو میں نے اپنی مرضی کی چیز کھانے سے روکا حالانکہ وہ چیز حلال تھی، اس کو شہوات کے پورا کرنے سے روکا حالانکہ وہ اس کے لیے حلال تھی، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے. اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس بندے سے نیند چھڑوائی ہے. رمضان میں رات کو بندہ عشاء کی نماز پڑھے سو جائے، اس کو فرشتے پکڑ کے مسجد میں نہیں لائیں گے. جو مسجد میں تراویح پڑھے گا، قرآن سنے گا، مسجد میں وقت دے گا تو وہ اپنی نیند قربان کر رہا ہے. تو قرآن اس کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس بندے کی میں نے نیند خراب کی تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لیجئے. حدیث میں ہے فَيُشَفَّعَانِ، اللہ دونوں کی سفارش قبول کریں گے اور ایسے شخص کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.